اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، کربلا میں حسین نے مدد کیوں نہیں مانگی؟ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین کو مدد کیوں نہیں ملی۔ تو آج ہم اسی بات کو لے کر ایک بیان سننے والے ہیں جو مولانا شاکر نوری صاحب کا بیان ہے، اس سے ہمیں سب اچھی طریقے سمجھ میں آئے گا۔ آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ غلام حسین اصل میں کیا ہے، اور حسین کا لقب حسین کو کیسے ملا، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو یہ لقب کیسے ملا۔ تو آج ہم امام حسین کی حقیقت اور ان کا یہ سچا واقعہ جاننے والے ہیں بیان سے، مولانا شاکر نوری صاحب کے بیان سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ کہ غلامان حسین دور سے مصیبت کے موقع پر امام حسین کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مشکل کشا کی حیثیت سے دور سے پکارتے ہیں۔ بے شک۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کے اندر جو امتحان ہوا اس میں آخر کوئی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں پہنچا؟ بے شک بے شک جی۔ سخت امتحان تھا، ہر طرف سے دشمن گھیرے ہوئے تھے، اور امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنے اعوان و انصار کے ساتھ کربلا میں اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے تھے۔ تو اتنے سخت امتحان کے موقع پر وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دور سے اگر کسی کو مصیبت کے لیے پکارا جائے، اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو آخر کربلا میں اتنے سخت سانحے کے موقع پر کوئی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچا؟ در حقیقت جن کا ذہن مفلوج ہوتا ہے، جن کے ذہن کے اندر پراگندگی ہوتی ہے، جن کا قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اس قسم کے اعتراض کر کے اپنے بود عقیدے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ آئیے میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں کہ کربلا کا واقعہ در حقیقت کیا تھا، اور کربلا کے سانحے کے موقع پر کربلا کے تاجدار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں مدد کی گہار نہیں لگائی اور مدد طلب نہیں فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا نہیں تھا کہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کا جو کربلا میں واقعہ رونما ہونے والا تھا اس کے بارے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا، یا حضرت مولا علی کو معلوم نہ تھا، یا حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے یہ سب اس کے بارے میں جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان جان آفری کے سپرد کرنی ہوگی اور جام شہادت نوش کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کا عالم دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امتحان سے پہلے ہی اتنی بڑی ڈگری امام حسین کو عطا فرما دی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ اکبر! یہ ڈگری حسنین کریمین کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ جنتی کی ڈگری تو بہتوں کو عطا فرمائی، لیکن نوجوانان جنت کے سردار کی ڈگری اگر کسی کو رسول اعظم
ने अता फरमाई तो वो हसनैन करीमैन को अता फरमाई थी। अब आप सोचें, डिग्री हमेशा बाद में मिला करती है, पहले इम्तिहान होता है फिर डिग्री दी जाती है। लेकिन अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला के इम्तिहान से वाकिफ थे, करबला के सानहे से वाकिफ थे, करबला में पेश आने वाले वाकयात से वाकिफ थे। लेकिन अल्लाह अकबर, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकिफियत के बावजूद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में ये दुआ नहीं फरमाई कि जिस हुसैन के लिए मैं अपने सजदे को तवील कर देता हूँ, जिस हुसैन के लिए मैं मिंबर से खुतबा रोक करके उतर जाता हूँ, मेरे मौला हुसैन को उस आजमाइश से बचा ले। नहीं, बल्कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह समदियत में दुआ करते हैं, ए अल्लाह, हुसैन को मैदान करबला में साबित कदम रखना, सब्र का पैकर बनाए रखना। आप अंदाजा लगाएं, मौला अली का हाल भी यही रहता है और खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी हाल यही रहता है। इसलिए कि उनकी नजर कुरान पर थी, उनकी नजर अल्लाह की किताब पर थी। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है, अहसिबन नास अन युद्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम इम्तिहान, हम मोमिन हुए, हम ईमान लाए और उनका इम्तिहान नहीं होगा। अल्लाह अकबर, मेरा करीम इरशाद फरमाता है, जब भी कोई बंदे मोमिन अपने आप को मोमिन कहे तो उसे अपने दिलो दिमाग में ये बात महफूज कर लेनी चाहिए कि ईमान का दामन थाम लेने के बाद इम्तिहान उसका मुकद्दर बन जाती है, इम्तिहान उसके लिए जरूरी हो जाया करता है। आप जानते हैं, कोई भी साहिब ईमान ऐसा नहीं जिसे इस दुनिया में इम्तिहान से गुजरना न पड़े, जिसे इस दुनिया में इम्तिहान की वादियों से गुजरना न पड़े। अल्लाह अकबर, पैगंबर आज़म से सच्चा कौन होगा? अंबियाए किराम की जमात से बेहतर सच्ची जमात कौन सी होगी? लेकिन हम देखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबको अल्लाह ने इम्तिहान की वादियों से गुजारा। लेकिन हम देखते हैं कि इम्तिहान की वादियों से गुजरने वाले ये अंबियाए किराम हर मैदान के अंदर कामयाबी और कामरानी से हमकनार होते हैं। अल्लाह अकबर, हक को बातिल के मारे के होते रहे, हक को बातिल के दरमियान जंगें होती रही, लेकिन जब भी हक को बातिल के दरमियान जंग हुई तो हमने देखा कि बातिल हमेशा मादी ताकतों से लेस होकर के आया और हक के पास सिवाय हक के और कोई चीज न थी, लेकिन हक गालिब रहा और बातिल मगलूब रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर परवरदिगार जल्ल जलालहू जब ईमान वालों का इम्तिहान लेता है तो इस ईमान वालों का इम्तिहान लेने के पीछे मेरे करीम की गर्ज़ो गायत क्या है, मेरे करीम के इम्तिहान लेने का मकसद क्या है? तो कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हमने उनसे पहले भी लोगों का इम्तिहान लिया ताकि हम लोगों को जाहिर फरमा दें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अल्लाह अकबर, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान होने का दावा करने वाले मुसलमान थोड़े से इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं। अगर हलाल और हराम का इम्तिहान हो तो मुसलमान उसमें फेल होता दिखाई देता है। अमानत और दयानतदारी का इम्तिहान हो, मुसलमान उसमें फेल होता दिखाई देता है। सच्चाई और झूठ के हवाले से इम्तिहान हो, मुसलमानों के हाथों से सच्चाई का दामन छूटता दिखाई देता है। आप जरा सोचें, इस वक्त हर एक का इम्तिहान होता है। मुसलमान कह दिए अपने आप को तो इम्तिहान की वादियों से गुजरना है, इम्तिहान के मरहलों से गुजरना है। और जब जब इम्तिहान होगा उसी इम्तिहान के बाद हम कितने सच्चे और कितने झूठे हैं ये दुनिया के इंसानों के सामने वाज़ेह हो जाएगा, दुनिया के सामने हमारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ऐ रसूल आज़म
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا مولا امتحان نہ لے کر بھی جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، لیکن امتحان صرف اس لیے لیتا ہے تاکہ دنیا جان سکے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، دنیا دیکھ لے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، کربلا کا امتحان وہی امتحان تو تھا، کربلا کا امتحان وہی سخت امتحان تو تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ کربلا کے امتحان کے اندر امام حسین نے ثابت کر دیا کہ میرے دل میں مال و زر اور اقتدار کی محبت نہیں، میرے دل میں اللہ کے دین کی محبت ہے، رسول کے دین کی محبت ہے۔ میں جان تو دے سکتا ہوں، نبی کے دین کو قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا امتحان کے ذریعے جانچا جاتا ہے، امتحان کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، امتحان کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو بتایا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کربلا کا امتحان نہ ہوتا، کربلا کا سانحہ رونما نہ ہوتا، تو امام حسین کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے کیسے بیٹھتی؟ جی، آج صدیاں گزر گئیں، امام حسین کی محبت کے چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن ہیں، صدیاں گزر گئیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سچے دیندار ہونے اور ایک سچے مسلمان ہونے اور سچے نبی کے نواسے کے ساتھ ساتھ نوجوانان جنت کے سردار ہونے کا ثبوت اپنا سب کچھ لٹا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں قرآن مقدس کی دوسری آیتوں کے ذریعے دیکھیں اور امام حسین کی حیات طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی روشنی کے اندر امام حسین کس طریقے سے فاتح کربلا ہیں، امام حسین کس طریقے سے کامیاب اور کامران ہیں۔ آئیے میں قرآن مقدس کی 2-3 آیتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں رب نے فرمایا، الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے اور وہی در حقیقت کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیں پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے کس طریقے سے ہجرت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں مدینہ امام کو پسند تھا، مدینے میں بچپنا گزرا، مدینے میں جوانی گزری، مدینے میں نبی کے کاندھوں پر سوار ہوئے، مدینے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خطبہ روکا، مدینے کا ذرہ ذرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر رہا ہے، مدینے کے در و دیوار امام حسین کو محبوب ہیں، مدینے کی گلیاں امام حسین کو محبوب ہیں، مدینے کا چپا چپا امام حسین سے محبت کرتا ہے اور امام اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے لیے آواز دی گئی، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کے دامن کو تھامنے کے لیے آواز دی گئی، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچائی کے ساتھ کے لیے آواز دی گئی، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے راستے پر چلنے کے لیے آواز دی گئی، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح دین سے وابستگی کے سلسلے میں داخل ہونے کے لیے ان کو پکارا گیا، وہ
آپ جانتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اقتدار کے لیے گئے تھے کیا امام حسین؟ تخت و تاج کے لیے گئے تھے کیا امام حسین؟ جدال و قتال کے لیے گئے تھے کیا امام حسین؟ جنگ کے لیے گئے تھے؟ نہیں نہیں، اگر جنگ کے لیے جانا ہوتا تو امام حسین کے ماننے والوں کی فوج مکے میں بھی تھی، مدینے میں بھی تھی، بڑا لشکر لے کر کے جاتے، بڑی فوج لے کر کے جاتے، لاہور لشکر کے ساتھ جاتے، لشکر جرار کے ساتھ جاتے، اسلحوں سے لیس ہو کر جاتے، فوجی دستے کے ساتھ جاتے، لیکن امام حسین گئے کیوں تھے؟ امام حسین کو بلانے والوں نے یہی کہہ کر تو بلایا تھا یزید فاسق و فاجر ہے، ہم اس کی بیعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، آپ کی بیعت کو قبول کر لیں، اس لیے کہ اگر روئے زمین پر کوئی ایسا انسان ہمیں نظر آتا ہو جس کی غلامی میں رہ کر ہم جنت کے مسافر بن سکتے ہیں تو ہماری نگاہوں کا انتخاب کوئی اور نہیں ہے۔ یا امام حسین، ہماری نگاہوں کا انتخاب آپ ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ان کی طرف سے آواز تھی، یہ ان کی پکار تھی۔ صحابہ مشورہ ضرور دیتے ہیں لیکن امام حسین کے سامنے میدان قیامت ہے، امام حسین کے سامنے بارگاہ سمدیت میں جواب دہی کا تصور ہے، امام حسین کے سامنے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خیال موجود ہے کہ اگر بالفرض میں کوفہ نہیں جاتا ہوں اور یہ لوگ یزید کی بیعت قبول کرنے کے بعد فسق و فجور کی وادیوں میں گھومنے لگے، فسق و فجور میں زندگی گزارنے لگے اور یزید کی عادتوں کے عادی بن گئے تو کل بروز قیامت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حسین کو آواز دی تھی، حسین نہیں آئے، اس لیے یزید کا دامن ہم نے تھام لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے وہ نواسے تھے جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ فکر آخرت میں گزرتا تھا، جن کی ساعتیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور میں گزرتی تھی، جن کی ساعتوں کا معاملہ یہ تھا کہ بارگاہ سمدیت کے اندر حاضری کا خیال کسی لمحے بھی اوجھل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ روانہ تو ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ساتھ میں کس کو لیتے ہیں؟ ان لوگوں کو لیتے ہیں جن کو جنگ کے لیے کوئی لے کر نہیں جایا کرتا۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، کیا کوئی جنگ کے لیے 6 ماہ کے بچے کو لے کر جاتا ہے؟ کوئی جنگ کے لیے جوان بیٹی کو لے کر جاتا ہے؟ کوئی جنگ کے لیے بیوی کو لے کر جاتا ہے؟ پتہ یہ چلا امام حسین ہجرت فرما رہے ہیں احقاق حق کے لیے، امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں اقامت دین کے لیے، امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں باطل سے لوگوں کو بچانے کے لیے، امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں دین سے لوگوں کی وابستگی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ دنیا میں انسان سفر کرتا ہے، دنیا میں انسان اپنا گھر چھوڑتا ہے، جی بے شک، مختلف مقاصد ہوا کرتے ہیں، لیکن اس مقصد عظیم پر قربان امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں دین کی آبیاری کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا اس لیے گئے تھے، کوفہ اس لیے گئے تھے تاکہ تخت و تاج پر فائز ہو کر خوب مال و زر حاصل کریں، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کے دل کے اندر نہ مال کی محبت تھی، نہ منال کی محبت تھی، نہ تخت و تاج کی محبت تھی۔ امام حسین کے دل میں اگر محبت تھی تو بس اس چیز کی محبت تھی کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا بھٹکنے نہ پائے، بہکنے نہ پائے، اس کے قدم پھسلنے نہ پائے، کوئی ایسے راستے پر وہ نہ چلا جائے جس راستے پر چلنے کے بعد وہ جہنم کا مستحق ہو جائے،
بلکہ ایسے راستے پر مسلمان چلیں جن راستے پر چلنے کے بعد ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے، ان کی زندگیاں سنور جائیں۔ یاد رکھیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے سلسلے میں بیعت سے روکنے کے لیے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کیوں پہنچ گئے؟ یاد رکھیں، یہ مقولہ ہے، یہ قول ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے، جیسا بادشاہ کا دین ہوگا ویسا ہی رعایا کا دین ہوگا۔ اسے مختصر طریقے پر میں آپ کو سمجھاؤں، اگر پولیس کمشنر رشوت لیتا ہے تو ڈی سی پی بھی رشوت لے گا، سینئر بھی رشوت لے گا، اور رشوت کا بازار گرم ہوگا، اس لیے کہ بڑا اگر اس فعل میں مرتکب ہوتا ہے تو نیچے والوں میں یہ عادتیں آتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بھی برائی کا اڈا بغیر رشوت کے نہیں چلتا، بغیر جرم کے اور بغیر لانچ دیے ہوئے چلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بڑا رشوت خور ہے تو نیچے کے سارے ڈپارٹمنٹ میں رشوت کا سلسلہ چلتا چلا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے دیکھا، اگر یزید فاسق و فاجر ہے، یزید بے نمازی ہے، اور اگر اس کو نہیں روکا گیا اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گئی تو ہوگا یہ کہ پورا معاشرہ بے نمازی بن جائے گا، پورا معاشرہ عیاش بن جائے گا، پورا معاشرہ زانی بن جائے گا، پورا معاشرہ اسلام کے حقوق کو چھوڑ دے گا، اور پورے معاشرے کی پوزیشن یہ ہوگی کہ بد کرداری میں ڈوب جائے گا۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سوچو تو صحیح، 72 نفوس قدسیہ ہیں اور مقابلے کے اندر لاہو لشکر موجود ہے، سرمایہ کی فراوانی موجود ہے، یزید کے پاس فوج بھی ہے، یزید کے پاس تخت بھی ہے، یزید کے پاس مال بھی ہے، یزید کے پاس تاج بھی ہے، یزید کے پاس اقتدار بھی ہے، اللہ اکبر، اور اتنے سے لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور پھر وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہاں پر قتال و جدال کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اے امام حسین ذرا یہ تو بتائیے، اتنی بڑی فوج کے سامنے آپ جو ہے وہ ڈٹ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ سے کوئی زیادہ تقاضا تو نہیں کیا گیا تھا، اتنا ہی تو کہا گیا تھا کہ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر یزید کی بیعت کو امام حسین قبول کر لیتے تو کربلا کی جنگ ختم ہو جاتی۔ یہ کربلا کی جنگ ہوتی ہی نہیں، نہ امام حسین کے صاحبزادے شہید ہوتے، نہ امام حسین شہید ہوتے، کسی کی جان نہ جاتی، بلکہ وہاں پر سچویشن یہ ہوتی، امام کے قدموں میں دولت کا انبار رکھ دیا جاتا، امام کی ہر خواہش کو پوری کر دی جاتی۔ امام حسین سے ایک ہی تقاضا ہے، یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ امام حسین کے سامنے قرآن کی آیت تھی، اور وہ آیت کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن ان کی زبانیں، قیامت کے دن ان کے پیر، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے جس سے وہ کام کیا کرتے تھے۔ جو کام بھی ہم نے ہاتھ سے کیے قیامت میں ہاتھ گواہی دے گا، جو کام بھی ہم نے پیر سے کیے قیامت میں پیر گواہی دے گا۔ امام حسین کو معلوم تھا اگر میں یزید کی بیعت کو قبول کر لیتا ہوں تو میرا یہ ہاتھ کل بروز قیامت گواہی دے گا کہ حسین نے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا۔ اس لیے امام حسین نے یہ عزم مصمم کر لیا، میں اپنے ہاتھ کو بچا لوں گا، جان دے کر کے یہ واضح کر دوں گا کہ میرا ہاتھ گواہی دے گا کہ میں نے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں، مصطفیٰ پیارے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہاتھوں کا جائزہ لے لو، آج کے مسلمان اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنوں پر جرم، ظلم اور کتنے جرم اپنے ہاتھوں سے کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا جی یہ ہاتھ ہو یا پیر ہو اللہ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت گواہی دیں گے؟ بے شک جی
ان ہاتھوں کے ذریعے انسان بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں کر لیتا ہے، پیروں کے ذریعے نافرمانی کر لیتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ کل بروز قیامت ہاتھ اور پیر جب گواہی دیں گے تو انسان کیا کرے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف ہاتھ کی ہی قربانی یا صرف سر کی قربانی پیش نہیں کرتے، بلکہ آپ دیکھیں ان کی نگاہوں کے سامنے قرآن مقدس کی یہ آیہ کریمہ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اس لیے امام جانتے تھے میرے پاس جو جان ہے وہ میری اپنی ملکیت نہیں، میرے رب کی امانت ہے، جو مال ہے میرے پاس یہ میری ملکیت نہیں، یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی امانت ہے، اور جب اللہ کی امانت ہے تو اس امانت کا استعمال اسی طریقے سے ہم کو کرنا ہوگا جس طریقے سے جس کی امانت ہے وہ ہمیں اس طریقے سے استعمال کا حکم عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس جرم کا مرتکب مسلمانوں کا 90% طبقہ ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، اگر کوئی شخص آپ کو 5,000 روپے دے اور 5,000 روپے دے کر کے یہ کہے فلاں صاحب کو جا کر کے یہ 5,000 روپیہ دے دو، آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص کو دینے کے لیے انہوں نے کہا ہے اس شخص کی عادتیں اچھی نہیں، تو آپ آ کر کے ان سے کہیں گے کہ تم نے جس کو پیسہ دینے کے لیے کہا ہے اس کی عادتیں اچھی نہیں، وہ ان پیسوں کے ذریعے برے کام کرے گا، غلط کام کرے گا، تو جس نے پیسہ دیا ہے وہ شخص کہے گا تم کو میں جتنا کہتا ہوں اتنا کرو، پیسہ میرا ہے، تم ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سوچیں گے اب یہ جو بولتا ہے بولنے دو، اور نہیں مانتا ہے تو کوئی بات نہیں، پیسہ اس کا ہے، آپ جا کر کے جس کے بارے میں جس کو پیسہ دینے کے لیے اس نے کہا ہے آپ جا کر کے دے دیں گے، اس لیے کہ پیسہ آپ کا نہیں، پیسہ اس کا ہے۔ اب اگر وہ نہیں مانتا کوئی بات نہیں، اس کا پیسہ آپ کو جس کو دینے کے لیے کہا گیا آپ نے جا کر دے دیا۔ یہ دنیا کا ہی دستور ہے اور دنیا کا انسان اسی طریقے سے کرتا ہے۔ اب اس کو میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں، آپ رات کو 3 بجے سوئے، آپ سوتے وقت اپنی بیوی کو بول بول کے سوئے، اللہ ماشاءاللہ کہ رات زیادہ ہو گئی ہے، صبح پلیز مجھے فجر میں مت اٹھانا، 10 بجے مجھے جاب پر جانا ہے، اگر نیند میری ٹوٹ گئی تو میرے سر میں درد شروع ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، صبح ہوئی، آپ کو بالفرض اگر بیوی نے جگانے کی کوشش بھی کی تو آپ جھڑک کر کے اسے کہہ دیں گے مجھے سونے دو، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ میں 4 بجے سو تو کوئی بات نہیں، مجھے فجر کی نماز کے لیے جگہ دینا۔ اب فجر کی نماز کے لیے جب بیدار کیا گیا تو اس وقت سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا تھا، سر میں تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، سر میں تھوڑی سی پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے موقع پر
ایسے موقع پر وہ شخص اگر یہ سوچے کہ نیند ٹوٹ جانے کی بنیاد پر میرے سر میں درد ہے، اس کی بجائے یہ سوچے یہ میرا جسم میری اپنی ملکیت تو نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اب اگر میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ بھی گیا سر درد ہو تو ہونے دو، مولا کا دیا ہوا سر ہے، میرا کیا جاتا ہے، درد تکلیف ہے تو برداشت کر لوں گا، پریشانی ہے تو برداشت کر لوں گا۔ آدمی اس طریقے سے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے اور سر درد کی فکر کو چھوڑ دیتا ہے تو میرے کریم کی رحمت اس پر نچھاور ہوتی ہے۔ میرے بندے، تو نے اس وجہ سے فجر کی نماز ادا فرمائی کہ تو نے اپنی طرف توجہ دینے کی بجائے میری طرف توجہ دی۔ سن لے، میں سر کے درد کو بھی دور کر دیتا ہوں اور دنیا کی تکلیف کو بھی دور کر دیتا ہوں۔